کا استقبال ہے۔ روزہ دار قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ روزہ دار کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مرتبے بنائے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اکرام ہوا۔ مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ روزہ دار کو یہ مقام ملے گا کہ وہ صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک اللہ کی گواہی دوں، اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے کہا کہ وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی کروں، وادیت الزکوٰۃ، اور میں زکوٰۃ کو بھی ادا کروں، وصلیت وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمت، اور رمضان میں قیام بھی کروں، یعنی رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام کروں، فممن انا، تو میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، قیامت کے دن تم صدیقین کے ساتھ ہوگے اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنا اونچا مقام ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ شہیدوں کو تو آپ جانتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ شہیدوں کا مرتبہ، ان کی موت بہت اونچی موت ہے۔ اور صدیقین کسے کہا جاتا ہے؟ صدیق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو نیکی کے کسی راستے کو نہ چھوڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجلس میں بہت سارے صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آج تم میں سے کون روزہ رکھا ہے، مطلب نفلی روزہ؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آج نفلی روزہ رکھا ہوں۔ پیارے نبی نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آج تم میں سے کون کسی کو مہمان نوازی کیا ہو؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، آج میں مہمان نوازی بھی کیا ہوں۔ تیسرا سوال یہ کیے آج تم میں سے کون کسی کی عیادت کیا ہو، بیمار پرسی کیا ہو؟ سب خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آج میں بیمار پرسی بھی کیا ہوں۔ چوتھا سوال آپ نے یہ کیا آج تم میں سے کون کسی کی جنازے میں حاضری دی ہو؟ سب خاموش تھے۔ چاروں سوالات کے جوابات میں ابو بکر صدیق ہی نے کہا اللہ کے رسول، آج میں جنازے میں بھی حاضری دیا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع هذه الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ، یہ 4 خصلتیں ایک دن میں کسی ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو 4 سوالات اللہ کے نبی نے یہاں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 سوالات کیے، پتہ نہیں اور بھی سوالات کرتے تو صرف ابو بکر صدیق کے ہاتھ ٹوٹ جاتا۔ تو یہ فضیلت تھی ابو بکر صدیق کی۔ نیکی کے ہر راستے پر وہ عمل کرتے تھے، کسی راستے کو ضائع جانے نہیں دیتے تھے، کسی راستے کو چھوڑتے نہیں تھے، ہر نیکی کے میدان میں آگے رہتے تھے۔ اسی لیے ان کو صدیق کہا گیا۔ صدیقی کردار کے حامل شخص کو صدیق کہا جاتا ہے، جو ہر نیکی کے راستے میں چلتا ہے، ہر نیکی کو اپناتا ہے، اسی لیے ابو بکر صدیق کہلائے۔ تو قیامت کے دن نیکی کے ہر راستے پر چلنے والے کو اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کو یہ فضیلت ہے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہر نیکی کے راستے کو اپنانے اور خاص کر رمضان کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔